ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ ناظرین کرام، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت دیدار کے شیدائی تھے۔ ایسے ہی ایک محب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت فرمائی تو جواب ملا، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی درد۔ جب رخ انور آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے، لیکن آپ مجھے اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے جب آپ کی یاد آتی ہے تو اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی محفل میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس بات کے جواب میں کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کی وحی کے ساتھ حاضر ہوئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ محبت کی کیفیت صرف ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تھی، بلکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے دیدار سے زندگی کی حرارت پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کے قلب کے لیے، ان کی روح کے لیے راحت کا اور سکینت کا سامان تھا۔ ایام وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بہت مضطرب تھے، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان ایام میں نماز کی امامت کے فرائض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ اس خوشی میں قریب تھا کہ ہم اپنی نماز چھوڑ بیٹھتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ وہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹے تاکہ صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ تو بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز آپ نے دیکھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی
اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو